नाज़रीन ग्रामी, 50 साल तक जंग की तबाहकारियों से मुतासिर मुल्क अफगानिस्तान इस वक्त तरक्की के वो मनाजिल तय कर रहा है जिसने तमाम दुनिया को वर्तई हैरत में डाल रखा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बरसों से गरीबी, भूख और जंग में घिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ हासिल कर सकता है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जिसकी मदद से न सिर्फ वो अपने मुल्क को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में कामयाब हो जाएगा, बल्कि इसके जरिए अब वो तमाम दुनिया को बदलने का इरादा भी रखता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ अफगानिस्तान में तरक्की के रास्ते खोलेगा, बल्कि एशिया की भी तकदीर बदल कर रख देगा। ये कोई 10 साला मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इंतहाई तेज रफ्तारी से मुकम्मल होने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सन 2025 तक अफगानिस्तान और जनूबी एशिया की तकदीर बदल कर रख सकते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाली अफगानिस्तान की एक झलक आपको दिखाने जा रहे हैं। 50 साल तक जंग के तबाहकारियों से मुतासिर होने वाला मुल्क आखिर कैसे इतने वसाइल रखता है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बगैर किसी की मदद से मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएगा। 285 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर चौड़ी इस नहर का नाम टीपा कनाल है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगी। इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत ने किसी से कोई मदद नहीं ली और अब तक तकरीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई हो चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान को इतनी बड़ी नहर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। नाज़रीन, अफगानिस्तान को एक मुकम्मल लैंडलॉर्ड कंट्री कहा जाता है क्योंकि इसके किसी हिस्से के साथ कोई समंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान को पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और चीन की सरहदों ने घेर रखा है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान दुनिया की उन चंद ममालिक में शामिल है जिनका 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। दुनिया की सुपर पावर कहलाए जाने वाला अमेरिका जब अफगानिस्तान से जा रहा था तो अफगान तालिबान के बारे में तमाम दुनिया का ये ख्याल था कि ये लोग जंग जीतने में तो कामयाब हो गए और उन्होंने अपनी हुकूमत भी कायम कर ली है, मगर ये अफगानिस्तान को संभाल नहीं सकेंगे और कुछ दिनों के अंदर ही ये पूरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे और उनकी हुकूमत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो वो काबिलियत है और ना ही तजुर्बा जिसकी बिलबूती पर किसी मुल्क को तरक्की की मंजिलों पर ले जाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, फिर दुनिया ने देखा कि तालिबान ने थोड़े ही अरसे में लोगों की सोचों को गलत साबित कर दिया और आज अफगानिस्तान में पूरी तरह से ना सिर्फ अमन कायम है, बल्कि अफगानिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। नाज़रीन, वैसे तो दूसरे तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अफगानिस्तान भी अपने मुल्क में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, मगर पिछले कुछ दिनों से तालिबान के जिस प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें की जा रही है और जिस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है, वो एक मसनूई नहर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। नाज़रीन, अगर तालिबान का ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो अफगानिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट किस तरह अफगानिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगा। अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनका 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की 80% पानी की सप्लाई को ही हिंदुकुश के सिलसिलों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे उसे पानी मिलता है, लेकिन ये चारों दरिया अफगानिस्तान के पानी की कमी को पूरा नहीं कर पाते। यही वजह है कि अफगानिस्तान हमेशा से पानी के मसाइल का शिकार रहा है। अफगानिस्तान के शमाली इलाका जात पानी की किल्लत के सख्त शिकार है और अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग के बाद अफगानिस्तान के इन मसाइल में मजीद इजाफा होता चला गया। इसलिए फैसला किया गया कि 285 किलोमीटर के फासले तक एक मसनूई नहर बनाई जाएगी जो इन तमाम इलाकों को सैराब करे जो पानी की वजह से खुश्कसाली का शिकार है। लिहाजा इस मंसूबे की मदद से 5.5 लाख एकड़ खुश्क और बंजर रकबे को लहलहाते सरसब्ज खेतों में बदल दिया जाएगा। इसमें कई तरह की फसलें उगाई जाएंगी। अगले 2 सालों में अफगानिस्तान इस कनाल की मदद से न सिर्फ अपने मुल्क की जरूरियात के लिए गंदुम और मुख्तलिफ अनाज उगा सकेगा, बल्कि 50% गंदुम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ था और उम्मीद की जा रही है कि जिस तेज रफ्तारी से ये काम जारी है तो ये प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर टेक्नोलॉजी में इतनी महारत नहीं रखते कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, लेकिन आज तमाम दुनिया ये देखकर हैरान है कि अफगानी इंजीनियर्स किस महारत और मंसूबाबंदी से तेजी से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं।
اس پروجیکٹ کو 3 فیز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس کنال کی کھدائی کی جائے گی جو کہ 100 کلومیٹر تک ہو چکی ہے اور اس مقصد کے لیے 200 لوکل ٹھیکیداروں کو منتخب کیا گیا ہے اور 7000 کرینوں اور بلڈوزروں کو اس کام پر لگایا گیا ہے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بلڈوزرز، کرینے اور دوسری مشینریز بڑے ملکوں سے امپورٹ کی ہوئی جدید مشینیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بلڈوزر اور کرینے 1960 کی دہائی کی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ بڑی مہارت سے اس مشینری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تمام کام ایک منصوبہ بندی اور ترتیب سے کیا جا رہا ہے۔ تمام ٹرک ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور انجینئرز کا اشارہ ملتے ہی کرینے ان میں مٹی ڈال دیتی ہے۔ اتنی زیادہ مٹی کو ایک جگہ سے منتقل کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن افغانی انجینئرز نے اس کا بہت خوبصورت تلاش کیا۔ انہوں نے اس مٹی کو نہر کی باؤنڈری پر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نہر کی باؤنڈری کسی کنکریٹ یا سیمنٹ سے بنانے کی بجائے نہر سے نکالی گئی مٹی سے بنانے کی تجویز پیش کی، جس کے 2 فائدے تھے۔ ایک تو اس مٹی کو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ گئی اور دوسری طرف باؤنڈری پر کنکریٹ کے اضافی خرچے سے بھی جان چھوٹ گئی۔ ناظرین، اس مٹی کو باؤنڈری میں ڈالنے کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ پتھریلی زمین کی بجائے مٹی کی باؤنڈری اضافی پانی کو جذب کر لے گی اور اس باؤنڈری پر سبزیوں کی فصل کاشت کی جا سکے گی۔ دنیا کو یہ دیکھ کر اور بھی حیرانی ہوئی کہ ایک طرف تو نہر کی کھدائی کا کام جاری ہے تو دوسری طرف نہر کے آس پاس سبزیاں، پودے اور درخت لگانے کا کام بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس کنال کا کام مکمل ہونے کے بعد واٹر پائپ لائنوں کے ذریعے 5 کلومیٹر کے فاصلے تک اس کا پانی پہنچایا جائے گا۔ وہ یہ کہ اس نہر کے آس پاس بنے ٹیوب ویل اور واٹر پمپس کو چلانے کے لیے بجلی کی بجائے سولر سسٹم لگائے گئے، جس سے بجلی کے اضافی خرچے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اسی پروجیکٹ کو لے کر مختلف لوگوں نے بہت پروپیگنڈا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانی انجینئرز میں اتنی مہارت اور ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹس کو ہینڈل کر سکیں، تو دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ افغانی ٹھیکیداروں کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ ناظرین، اس تمام پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ٹھیکیداروں کو وقت پر پیسے نہ ملتے تو اتنی تیز رفتاری سے یہ کام کبھی مکمل نہ ہوتا۔ یہ پروجیکٹ افغانستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی مدد سے طالبان خشک اور بنجر علاقوں کو سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ افغانستان کے مقامی لوگ بھی حکومت کے اس کام سے بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے کھیت سیراب ہوں گے اور وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی اناج ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک غذائی اناج کے حصول کے لیے افغانستان کے محتاج ہو جائیں گے، جو افغانستان کی اکانومی میں ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوگا۔ ناظرین، اس سے حاصل شدہ زر مبادلہ کو افغانستان میں مزید میگا پروجیکٹس کو بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جہاں ایک طرف افغانستان ان تمام بڑے پروجیکٹس کی وجہ سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ملک میں جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی عوام میں بھوک اور افلاس اور بے روزگاری کو ختم کرنے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جب ان پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے تو افغانستان کے عوام کے لیے بہت سارے روزگار کے مواقع پیدا ہو چکے ہیں، جو کہ ایک طرف بے روزگاری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کو چند مہینوں میں سنبھالنے کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ افغان حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام پروجیکٹس پر استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی اور مشینری کو باہر سے امپورٹ نہ کیے جائے، بلکہ جو سہولیات ان کے پاس اس وقت ان کے ملک میں موجود ہے ان کو ہی اچھے طریقے سے استعمال کیے جائے۔ ان کے انجینئرز بڑے عقل مندی اور ایمانداری سے اپنی پرانی مشینری کو اچھے طریقے سے نہ صرف استعمال کر رہے ہیں، بلکہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو دوسرے پروجیکٹ میں منتقل کر رہے ہیں۔ وہ لیتھیم اور دوسری معدنی ذخائر کو فوری طور پر نکال رہے ہیں اور انہیں ذخائر کو عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سن 2025 تک مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ چند سالوں میں ہی ان کی معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی بھی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ 1994 میں آنے والی طالبان حکومت کے برعکس انہوں نے اپنے تعلیمی پالیسیوں میں بھی کافی حد تک نرمی کر دی ہے۔ اب وہ نئے کالجز اور یونیورسٹیز کو بنانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور یہ تعلیمی یونیورسٹی اور کالجز ایسے تعلیمی درسگاہیں ہوں گے
جو کہ دینی اور اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ماہر افراد تیار کریں گے، تاکہ وہ مستقبل میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کسی کی بھی مرہون منت نہ رہے۔ بہت ساری جدید صنعتوں کے قیام کے لیے افغانستان میں بڑے پیمانے پر فیکٹریاں لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تاکہ تمام مصنوعات اپنے ہی ملک میں پیدا کی جا سکے۔ جب افغانستان معاشی لحاظ سے مستحکم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مضبوط ہو جائے گا تو امن و امان کی صورتحال خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، افغانی طالبان نے نہ تو جنگ کے بعد اپنے حالات کا رونا رویا اور نہ ہی کشکول لے کر IMF کے پاس $1 ارب کا قرضہ لینے پہنچا، بلکہ انہوں نے مردانہ طور پر اپنے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے موجودہ وسائل کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے نہ تو ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے کے لیے دین سے دوری اختیار کی اور نہ ہی کرپشن کے لیے بیرونی ملک میں اپنے اکاؤنٹس کھولے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کم وسائل کے ساتھ ساتھ انتہائی قلیل مدت میں اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ہم جہاں ایک طرف افغانی انجینئرز کو مہارت اور جدت سے پرانی مشینری کے ساتھ منظم طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف نماز کے وقت انجینئرز اور کاریگروں کو تپتے ہوئے بنجر علاقوں میں اپنے خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے بھی دیکھتے ہیں۔ ناظرین، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا قیمتی خزانوں سے بھی نوازا ہے، تو کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا پھر افرادی قوت کی؟ تو پھر کیوں ہم کشکول لے کر IMF کے پاس قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔